میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ پیغمبر اسلام نے کیا بیان کیا. ہم اور آپ جو یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھنا، یہاں سانسیں لینا، اور وہ لوگ کہ جو عزاداری کی خدمت کرتے ہیں، کوئی چائے بناتا ہے، کوئی کافی بناتا ہے، کوئی عزاداروں کی نالین کو سیدھی کرتا ہے. آپ کے اور ہمارے گھر کے کسی پروگرام میں کوئی کسی کے جوتے کو سیدھا نہیں کرتا. یہ حسین علیہ السلام نے انسانیت کا وہ درس دیا ہے کہ لوگ عزاداروں کی خدمت کر کر اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من بکا علی مصاب الحسین او تباکا او تذکرا او جلسا فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہو زارنی فی العرش 40 مرتن ما علی ابن ابی طالب. ترجمہ سنیے، انشاءاللہ آپ اپنی ولایت کو اس آسمان پہ لے کے جائیں گے کہ جہاں حسین آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. رسول نے بیان کیا، من بکا علی مصاب الحسین، جو حسین پر روئے، او تباکا یا حسین پر رونے جیسی صورت بنائے، او تذکرہ یا حسین کو فقط یاد کر لے، او جلسہ فی مجلس یا فقط حسین کی مجلس میں بیٹھ جائے، او خدم اہل العزا یا حسین نہیں بلکہ حسین کی عزاداری کی خدمت کرے، حسین کی عزاداروں کی خدمت کرے، کأنہو زارنی فی العرش 40 مرتن مع علی ابن ابی طالب، تو اللہ اسے اجر یہ دیتا ہے کہ جس نے بھی یہ اعمال انجام دیے اس نے گویا علی کے ساتھ عرش پر 40 مرتبہ میری زیارت کی ہے. یہ ہے عظمت عزاداری. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اس کی روحانیت، اس کی معنویت کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو ہم اپنی بارگاہ میں، اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں اس کے اثرات کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ نعمتیں دیتا ہے، لیکن جو بندے شاکر ہوتے ہیں، جو شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. لیکن جو لوگ نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے. اللہ کی طرف سے فقط یہی عذاب نہیں ہے کہ گھر جل جائے، ٹھوکر لگ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، جاب چلی جائے، انسان مادیات کو دیکھتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو یہی اللہ کا عذاب ہے. نہیں عزیزان گرامی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. لیکن اللہ کے عذابوں میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ہم مجلس حسین میں آنے سے کترا رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، ہم جس طریقے سے پہلے کثرت کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد کی بز میں جایا کرتے تھے، اب ہمیں اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، ہم اس انداز میں نہیں جا پا رہے ہیں، ہم اس طریقے سے دعائے کمیل نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم اس طریقے سے نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے نماز چھوٹ گئی. بھائی، آپ سے نماز نہیں چھوٹی، آپ سے اللہ کا سجدہ نہیں چھوٹا. آپ یہ غور کریں کہ کون سی خطا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. مصروفیت اچھی چیز ہے، لیکن اگر مصروفیت خدا سے ٹکرا جائے، میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بزرگان سے دعائیں چاہتا ہوں، اگر ہماری مصروفیت دین سے ٹکرا جائے، اگر ہماری میٹنگز اہل بیت سے ٹکرا جائے، تو سمجھ جائیے کہ پھر ہمیں جانا کہیں اور تھا، ہم جا کہیں اور رہے ہیں. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں خیریت سے چلے جائیں، ہم قبر میں سکون سے چلے جائیں. ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کربلا جائیں تو کربلا سے امام حسین کی محبت میں اضافے کے ساتھ آئیں. ہم نجف جائیں، کل کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر ہم نجف جائیں تو وہاں سے شاپنگ میں کیا لے کے آئیں؟ وہاں سے شاپنگ میں بندگی لے کر آئیں. وہاں کربلا جائیں تو کربلا سے اللہ کی عبادت لے کر آئیں. اگر ہم امام حسین کی عزاداری یہاں کر رہے ہیں تو امام حسین جب اپنے گھر سے نکلے تھے مدینے سے تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ امام حسین نکلتے نکلتے کہہ رہے تھے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ نیکیوں کی ہدایت کرنا، برائیوں سے روکنا. اگر مجلس حسین میں آپ اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری کا مقصد کیا ہے، تو بھیا جو شہادت حسین کا مقصد ہے وہی عزاداری امام حسین کا مقصد ہے. اگر عزاداری کے بعد ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، تو عزاداری کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے، حسین کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، حسین کو اللہ اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اللہ نے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین کارخانہ قدرت کا وہ خزانہ ہے کہ بس حسین کو جو پسند ہو جائے وہ چیز خدا کو پسند ہے.
اور حسین کی عطا کا سلسلہ یہ ہے کہ حسین اگر کچھ دیتا بھی ہے، توجہ فرمائیے گا، امام حسین علیہ السلام اگر کچھ عطا بھی کرتے ہیں، میں جملوں کو اور سمیٹ کر کہوں کہ اگر حسین خاک بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں۔ یا علی، توجہ فرمائیے، خاک بھی حسین دیتے ہیں۔ اب اس خاک کو بھی کوئی خاک نہیں کہتا، خاک شفا کو جو خاک کہے اس کے وجود پہ خاک ہو۔ یہ ہے شبیر زمانے سے جدا دیتے ہیں، خاک بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں۔ تو یہ حسین کی عطا ہے۔ حسین اللہ کو بہت عزیز ہے، حسین اللہ کو بہت پسند ہے۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب اللہ حسین کے وسیلے سے دیکھ رہا ہے کہ جو بندہ میرے پاس حسین کے راستے سے آئے گا میں اسے مایوس نہیں کروں گا، میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا خطا کار جسے حر کہا جاتا ہے، جس نے لجام فرس امام حسین پہ ہاتھ رکھا، اللہ اکبر، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھنا یہ کوئی عام کام نہیں تھا، لیکن عزیزان گرامی، حر کو اپنے گناہ کا احساس ہوا، اس نے شرمندگی کے پسینے سے وضو کیا اور اسے یقین تھا کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس بارگاہ سے میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ دیکھیں مجرم تھا، خطا کار تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ میں جس حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مانگنے، حسین مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ امام حسین کی بارگاہ میں گیا تو کیا حسین نے کرامت عطا کی، آیا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی، دل سے شرمندہ تھا، دل سے اپنے گناہ پہ نادم تھا، آ کے کہتا کیا مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، مولا میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ حسین نے حر کے دل کی گہرائی کو دیکھا کہ یہاں کوئی بھی کائی نہیں ہے، صفائی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں بھی تجھ سے راضی، میری والدہ بھی تجھ سے راضی، میرے نانا بھی تجھ سے راضی، میرے بابا بھی تجھ سے راضی، میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ تیری ماں نے حر کتنا اچھا نام رکھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حسین نے کہا حر میں تجھے عہدہ دوں گا تاکہ دنیا والے پوچھیں کہ جب بارگاہ حسین میں تو گیا حسین نے کیا تحفہ دیا، حسین نے کیا گفٹ دیا۔ حضور کو اپنے قریب بلایا اور اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے بنایا ہوا رومال حر کی جبین پہ باندھ کے بتایا کہ اگر کوئی میری بارگاہ میں آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ حسین کی عطا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں مانگ کے تو دیکھے، اپنے آپ کو حسین کی بارگاہ میں بطور مجرم پیش کر کے تو دیکھے۔ حسین کریم اہل بیت ہے۔ جب کربلا آپ جائیں گے تو ہر انسان نجف بھی جاتا ہے، سامرہ بھی جاتا ہے، لیکن ہر عزادار سب سے زیادہ کہاں رکنے کی کوشش کرتا ہے؟ کربلا میں۔ نام حسین میں وہ کشش ہے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں وہ برکت ہے کہ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ 40 آپ دیکھ رہے ہیں، 40 میں صرف آج شیعہ نہیں جا رہے ہیں، امام حسین کے 40 میں فقط شیعہ مسلک کے لوگ نہیں جا رہے، آج پوری دنیا کے مسالک کو جس نے اپنی چوکھٹ پر زندگی عطا کی اس رہنما لیڈر کا نام حسین ہے۔ آج ہر مذہب و ملت کے لوگ بارگاہ حسین میں جا رہے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور ہر آدمی جب واپس آتا ہے تو کیا بتاتا ہے کہ کیا بتائیں، ایک پیاسے کی بارگاہ میں گئے، اس پیاسے نے کیا سلیقہ عطا کیا کہ کربلا میں اتنے پانی پینے والے نہیں ہیں جتنے پانی پلانے والے ملیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حسین کی عطا ہے۔ پہلے دن زمین پہ قدم رکھا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے، آپ کے بھی سزا خانے میں نام حسین سے منسوب کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، جب کبھی کوئی پریشانی ہو تو آئیں یہاں پہ آ کے زیارت وارثہ پڑھیں اور امام حسین کی بارگاہ میں سلام کر کے اس بارگاہ سے توسل کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے گا، آپ کو نام حسین پر بھیک دے گا۔ امام حسین ابھی زمین پہ قدم رکھ رہے ہیں کہ دنیا والے بھیک مانگنے کے لیے نام حسین پہ آنے لگے، زمین والے بھی مانگ رہے ہیں، آسمان والے بھی مانگ رہے ہیں۔ وہ فطروس کے جو ایک عرصے سے ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، اس نے فرشتوں کی بھیڑ میں ایک گڑگڑاہٹ محسوس کی، ایک شور محسوس کیا، پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ آخری رسول کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام حسین ہے۔ فطروس نے کہا اچھا، اس نام میں بڑی تاثیر ہے، اس نام میں بڑا اثر ہے، کیا مجھے بھی تم لے جا سکتے ہو وہاں؟ اب وہ آیا
امام حسین کی بارگاہ میں، رسول کی خدمت میں آگے کہتا ہے مرحباً، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا نواسہ، آپ کو آپ کا نواسہ بہت مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطاؤں کو اللہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ جو میرے بال و پر سلب ہو گئے کہ جس سے میں پرواز کرتا تھا، کیا یہ بال و پر مجھے دوبارہ مل سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے کہا کہ جس جھولے میں حسین لیٹے ہیں اس جھولے سے اپنے آپ کو مس کر دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ بنفس نفیس امام حسین موجود ہیں، آپ فطرت سے کہیں کہ وجود حسین سے خود کو مس کر لو، امام حسین کے جسم سے مس کر لو، یہاں تو امام حسین موجود ہیں۔ تو شاید آواز رسالت آئے کہ اگر میں آج وجود حسین سے فطروس کو مس کرا دوں تو کل کے عزادار اپنے گھر کے عزاخانے میں جو تعزیہ لگاتے تھے، تعزیہ سجاتے تھے، اگر وہ حسین کے تعزیے سے کچھ مانگنے جائیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کس سے مانگ رہے ہو؟ تو میں آج ہی کے آج فیصلہ کر دوں گا، جو چیزیں حسین سے منسوب ہو جائیں وہ محترم ہو جاتی ہیں۔ حیدری، یہ ہے عظمت حسین کہ نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین کی عطا، اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھے، اس عزا کی برکتوں کو سمجھے۔ یہاں پہ آنے کے بعد کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، وہ حسین کے جس کے فرش پہ اگر کوئی بیٹھ جائے تو رسول نے کہا گویا اس نے علی کے ساتھ عرش پہ 40 مرتبہ میری زیارت کی ہے۔ خود امام بیان کرتے ہیں، سید الشہداء عالم مکاشفہ میں آئے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کربلا نہیں جا سکے، آپ دیکھیں حسین کا کرم میں آپ کو بتا رہا ہوں، حسین کتنا بڑا کریم، حسین کی سخاوت، حسین کی عطا۔ ایک عالم دین کربلا معلیٰ روضہ امام حسین کے بالکل قریب رہتے تھے، آیت اللہ شیخ جعفر شستری نے خصائص حسینیہ میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، ایک حوزے کے استاد تھے، مدرس تھے، ٹیچر، پروفیسر تھے۔ اس دور میں جو وہاں کا حاکم تھا وہ ناصبی تھا، اسے خبر ملی کہ یہ ایک پوری نسل کو اہل بیت کی محبت سے قریب کر رہے ہیں، تو اس نے انہیں یہ حکم دیا کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک چلے جائیں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ ایک مہلت اس نے دی کہ اس مدت کے درمیان آپ ہمارے اس ملک کو چھوڑ دیں۔ اب جیسے انہیں خبر ملی، انہوں نے اپنی والدہ سے آ کے کہا، یہ مجلس کیا ہے، اس مجلس میں جو ہم اور آپ بیٹھے یہ مقام کتنا بلند ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اب ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہم یہاں سے کہیں اور کسی اور ملک میں جاتے ہیں۔ آخری رخصت کے لیے وہ سید الشہداء کے روضے پہ آئے، امام حسین کی زری پہ آئے۔ بہت سے لوگ کربلا ابھی 40 میں گئے ہوں گے، جب واپس آنے لگتے ہیں تو ہر انسان آخری زیارت کے لیے جاتا ہے، رخصتی کے لیے، اور بار بار وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہے، زری کو چومتا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے مولا پھر مجھے دوبارہ بلائیے گا۔ تو وہ عالم دین گئے امام حسین کی زری پر، اور جانے کے بعد عزیزان گرامی امام حسین کی زیارت پڑھی، اور زیارت پڑھتے ہوئے زری کو تھام کے روتے ہوئے کہتے ہیں مولا اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زیارت سے میں محروم ہو جاؤں گا، مولا میرے اوپر اب یہاں کا رہنا بڑا مشکل ہے اور آپ سارے حالات سے واقف ہیں، مولا آخری زیارت، آخری وقت میں آپ سے ملنے آیا ہوں، مولا کبھی اگر کوئی ایسا موقع ملے تو اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ زری سے باہر نکلے، ابھی صحن میں پہنچے ہی تھے کہ پھر دل تڑپنے لگا کہ اے شیخ یہ آخری زیارت ہے، پھر ایک مرتبہ زری کو اپنی آنکھوں سے لگا لو، پھر اپنے ہاتھ سے امام حسین کی زری کا بوسہ لے لو۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ گیا، پھر میں دوبارہ جانے کے بعد میں نے امام حسین کی زری کو تھام کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، پھر میں امام سے ودا ہو کر واپس باہر آیا، پھر تیسری مرتبہ دل تڑپا کہ پتہ نہیں زندہ رہوں گا یا نہیں، آخری مرتبہ پھر امام حسین کی زری کو تھام لو، بوسہ لے لو، امام کو جو کچھ کہنا کہہ دو۔ آخری بار گئے، پھر یہ باہر نکلے۔ عزیزان گرامی تیسری مرتبہ جب یہ باہر آئے، پھر چوتھی مرتبہ دل تڑپا۔ اب یہ شیخ ذریعہ حسین کی طرف پلٹ ہی رہے تھے کہ عالم مکاشفہ میں خود سید الشہداء انہیں سامنے ظاہر ہوئے۔ توجہ فرمائیے، اے شیخ صلوات پڑھے محمد والے محمد، توجہ فرمائیے گا، اے شیخ کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے، بار بار تم جا رہے ہو، ہر 2 منٹ پہ آ رہے ہو، کیا مشکل ہے؟ اب جیسے ہی شیخ نے سید الشہداء کو دیکھا، روتے مولا
آپ کے کرم کا شکریہ مولا، آپ میرے حالات سے مجھ سے بہتر واقف ہیں مولا، بس آخری زیارت کے لیے میں آیا ہوں، اور مولا اب مجھے پتا ہے کہ میں اس ملک میں دوبارہ آپ کی قبر کی زیارت نہیں کر پاؤں گا، حالات نامساعد ہو چکے ہیں مولا، میں کیسے آپ کے روضے کو، آپ کی قبر کو چھوڑ کے جاؤں؟ سید الشہداء نے کہا کہ پریشان نہ ہو، تم اس ملک میں چلے جاؤ، وہاں زندگی گزارو، ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تمہیں جب بھی میرے روضے کی زیارت کی خواہش ہو، اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لینا، میری مجلس منعقد کرنا، وہ مجلس فقط میری مجلس نہیں ہے بلکہ حسین کا حرم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین نے کہ وہ مجلس فقط مجلس حسین نہیں ہے بلکہ حسین کا حرم ہے، حسین کا گھر ہے، تمہیں جب بھی میرے روضے کی زیارت کا ثواب چاہیے میری مجلس منعقد کر لو، حسین تمہیں اپنے روضے کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم مجبور ہیں، حسین مجبور نہیں ہے، ہمارے پاؤں میں مجبوریوں کی زنجیر لگی ہوئی ہے، لیکن حسین مولا کائنات کے وارث کا نام ہے۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا وارث آدم صوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر میرا سلام ہو، اے نوح کے وارث آپ پر میرا سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث آپ پر میرا سلام ہو۔ عزیزان گرامی، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تمام کی نبوتوں کو جہاں سمیٹ کر ایک ساتھ دیکھنا ہے تو سید الشہداء کو دیکھ لو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں برکتیں عطا کی ہے، ہم امام حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ دولت خرچ کریں، چاہے وہ وقت خرچ کریں، چاہے ہم کسی اعتبار سے بھی نام حسین پہ کچھ بھی لٹائیں، حسین کسی کا قرض نہیں لیتے، بہت متوجہ رہیے گا میری طرف، حسین کبھی کسی کا قرض نہیں لیتے، اور اللہ بھی نام حسین پر لٹانے والوں کو اللہ خود اپنی بارگاہ سے لٹا کے دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نام حسین سے محبت کرنا سیکھیں، یہ نام ہے محبت کرنے کے لیے، یہاں پہ آئیں تو اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں۔ خود روایت کے جملے ہیں کہ مجلس حسین میں آنے کی بہت سے ثواب، بہت سے فوائد ہیں، ان میں کہ خود تخفیف گناہ کا سبب مجلس حسین ہے۔ اگر انسان مجلس حسین میں آتا ہے تو خود یہاں پہ آنا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ یہ امام حسین کی عطا ہے، یہ امام حسین کا کرم ہے۔ ہم اور آپ کوئی کام کریں تو خلوص دل کے ساتھ کام کریں۔ امام حسین کے نام پر پانی بھی کسی کو پلائیں تو حسین نیت میں شامل ہونا چاہیے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ امام حسین کا یہ جملہ یاد رکھیں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہم سب کو ایک درس دیا ہے۔ اچھا، شیعوں کو کبھی بھی امام نے فراموش نہیں کیا، سید الشہداء نے اپنے شیعوں کو ہر جگہ یاد کیا، یہاں تک کہ چوتھے امام کے ذریعے امام حسین نے اپنے شیعوں کو سلام تک پہنچوایا ہے۔ سید الشہداء نے اپنے شیعوں کو سلام تک کہلوایا ہے کہ میرے فرزند، جب آپ مدینے جائیں تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، جب وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد رکھیں، جب اپنے یہاں کسی غریب الوطن کو دیکھیں تو میری غریب الوطنی کو یاد کریں۔ عزیزان گرامی، امام کبھی کسی کا قرض نہیں لیتے، امام کبھی کسی کا کوئی بھی احسان نہیں لیتے۔